السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مائدہ میں سے، سورہ مائدہ میں سے کل کچھ باتیں آپ کو سنایا تھا میں۔ آج ایک اہم آیت کریمہ بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ 48ویں آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اللہ تعالی نے تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان قرار دیا۔ لوح محفوظ سے جتنی تعلیمات اللہ نے نازل کی ہے قرآن سے پہلے، چاہے صحیفوں کی شکل میں ہو، شریعت کی جامع ترین کتابوں کی شکل میں ہو، جو بھی اللہ نے نازل کیا تھا آسمان سے تعلیمات کو، ان کے بارے میں خبر دی۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ایک کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے سابقہ کتابوں کی، جو کچھ کتاب میں سے اترا، ٹھیک ہے، اور ان کی وہ مہیمن ہے۔ تو پس فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے ذریعے، اور مت اتباع کیجئے ان کی خواہشوں کی، اے نبی، جب کہ حق آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک منہج، ایک شریعت کا منہج نازل کیا، بنا دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر تمہاری آزمائش کے لیے کہ جو تم کو عطا کیا ہے، آزمانا ہے، تو پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنے والے ہو۔ پھر وہ اللہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کیا اختلافات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو اسرائیل کے جرائم کا ذکر میں نے گزشتہ بھی کیا، اس میں بہت ساری تفصیل کے ساتھ ان کا جرائم کا ذکر ہے۔ آسمانی کتابوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے، اپنی منمانی زندگی جیتے تھے۔ ان کو دنیا اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ دلچسپی تھی۔ دنیا میں جو ہے بس وہی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی ہے، اور آسمانی کتاب کو بھی اپنے مفاد کے لیے بدل دیتے تھے۔ وہ ان کے جرائم تھے جو گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے، کل ہی میں نے آپ کے سامنے وہ سب بیان کر دیے۔ تو اسی ضمن میں اب اس سے پہلے جو آیات گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو ایک بات پر جھنجھوڑا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ القاب ان کو اس لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات ہم نے ان کے پاس نازل کی تھی، اس میں ہدایت تھی، نور تھا۔ انجیل ہم نے ان کے پاس نازل کی تھی نصرانیوں کے پاس، اس میں بھی ہماری طرف سے ہدایت اور نور تھا، مگر یہ لوگ نہ ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوئے،
نہ نور سے فیضیاب ہوئے کہ روشنی میں آئے ہدایت کی، یہ تو اندھیروں میں بھٹکنے کے عادی ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو سنایا نا ان کے بارے میں جو اللہ نے کہا جھوٹ سننے کے عادی، حرام خور ہو گئے، تو ہدایت سے اور روشنی سے دلچسپی نہیں رہی ان کے اندر، تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کا ان کا مزاج ہی نہیں رہا۔ اب چاہ جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شریعت کے احکام کو دلچسپی کے ساتھ گہرائیوں سے، دل کی اور روح کی گہرائیوں سے قبول کرنے والے ہیں، نہیں کریں گے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی تنبیہ کی اور رسول اللہ کو بھی سمجھایا کہ اگر آپ کے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں، آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرو یا نہ کرو، کرتے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ فیصلہ ان کا نہیں کر کے بھگا دیتے ان کو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدبخت آتے ہی اس غرض سے کہ اپنے من چاہی بات ہے تو سنو، اپنے مرضی کی نہیں ہو تو مت سنو، وہ یہ سوچ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا اور بار بار یہ بات بیان کی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی کہا، هُمُ الظَّالِمُونَ بھی کہا، هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی کہا۔ جو اللہ کے نازل کردہ مطابق کے اس کے کتاب کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق احکام نہیں قبول کرتے ہیں، احکام جاری نہیں کرتے زمین کے اندر، اپنے زندگیوں میں عملی زندگی نہیں بناتے اللہ کے بیان کردہ کے مطابق، تو پھر یاد رکھو یہی وہ کافر ہیں، نافرمان ہیں اللہ کے، یہی فاسق ہے، یہی ظالم ہے، کیونکہ ہم نے تو تعلیمات ہی اس لیے اتاری ہے کہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں گزارو، اور تم چاہتے ہو اپنی مرضی کی زندگی، تو جو اپنی مرضی کی زندگی چاہتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، یہ بار بار بیان کیا۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ کو کہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی وہ کیا ہے؟ قرآن۔ رسول اللہ کے پاس کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن مقدس۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کتاب آپ کی طرف ہم نے بھیجی ہے حق کے ساتھ، قرآن مجید، وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق تو کرتی ہے نا ان کے سامنے، تورات کی صداقت کر رہی ہے، انجیل کی صداقت بیان کر رہی ہے، یہ قرآن، اور یہ قرآن ہی ان سب کتابوں کی محافظ اور نگہبان ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ کہا، سمجھ میں آئی بات؟ خاص بات ہے یہ تصدیق کرتی ہے جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا، من الکتاب، کتاب میں سے، تو کون سی کتاب میں سے نازل ہوا تھا؟ سب، بہت پہلے بتایا بھی میں آپ لوگوں کو، بچوں کو، یہ سب کچھ نازل کہاں سے ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں سے اللہ کی ساری کتابیں وہیں سے اتری، تو اسی کے بارے میں خبر دی، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، جو بھی اس سے پہلے نازل کرے تھے ہم کتاب میں سے، یعنی لوح محفوظ میں سے، یہ ان سب تعلیمات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے بھی ہے، اور وہ مہیمن علیہ، اور وہ ان سب تعلیمات کے اوپر خود نگہداشت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی ہے، محافظ کتاب ہے قرآن مجید۔ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لینے کے بجائے لوگوں کو امتحان میں ڈالا تھا، آدم کے بیٹوں کو، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی قدر کرو، اس کو پڑھو، تلاوت کرو، اس کے مطابق عمل کرو زندگی میں، اور اس کو حفاظت میں بھی رکھو، اس کی حفاظت بھی کرو۔ یہ سب ان کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی سابقہ کتابوں کی۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا کہ اس کتاب کے مطابق عمل کرو زندگی میں اور اس کی حفاظت رکھو، تو ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، تحریفات کر دی، اس کی تعلیمات کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھال لیا، اس کے معنی و مطلب اس کی تعویلات کر کے، اپنے فائدے کے تعویلات کر کے رد و بدل کر دیا، اس کے معنی کو ہیر پھیر کر دیا اس کے معنوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ آسمانی کتاب کے معنی تشریحات کے ذریعے سے، توضیحات کے ذریعے سے، اور کچھ اپنی طرف سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیے، اللہ کی کتاب ہے، خود لکھے اللہ کی طرف منسوب کرے، معنی بدلے، مفہوم بدلے، تو یہ سب حماقتیں وہ کرے اپنے مفاد کی خاطر۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر 50,000 برس پہلے ہی لکھے تھے، آخری نبی کا دور تو ابھی باقی تھا، اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تورات لے کر کے، اگرچہ کہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے انجیل لے کر کے، تب بھی
آخری نبی کا تو دور ابھی باقی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، ان کے ذمہ داری میں دی تھی، کیونکہ جب آخری رسول محمد رسول اللہ آ جائیں گے اور قرآن اتر جائے گا تو پھر قرآن کے بعد ہم انسانوں کو قرآن کی ذمہ داری دے کر کے نہیں چھوڑیں گے حفاظت کی. یہ طے تھا پہلے سے اللہ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں میں، اللہ کے پاس کتاب محفوظ میں یہ بات طے تھی. تو اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی، ان کو امتحان میں ڈالا، اور قرآن جب نازل کیا تو اللہ انسانوں کے ذمہ داریوں میں سے اس کو ہٹا کر کے خود اپنی ذمہ داری میں لے لیا قرآن، جس کو سورہ حجر میں 90 نمبر پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، 90 آیت میں. وَنُنَزِّلُ مِنَ کیا ہے وہاں پر، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ ہجر کی 90 آیت کریمہ ہے. تو وہاں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اب یہ قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اب تمہارے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنے والے اب انسانوں کے، کیونکہ اب یہ کتاب آخری ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہوگی، اب کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی ہے. تو اس لیے ہم اس کے محافظ رہیں، اب کوئی نہیں بدل سکتا، اس میں سے کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ قرآن تمام کتابوں کی مہیمن ہے، نگہبان ہی کرے گی اب یہ. یعنی ان کتابوں میں وہ کون سی باتیں جو اللہ کی طرف سے سچی تھی اور کون سی باتوں کو انہوں نے گھڑ گھڑا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اللہ کتاب کہہ کر کے کتاب اللہ کا نام دے دیا، وہ نکال کر کے پھینک دے گی ان کی باتوں کو قرآن، اور اللہ کی سچی باتوں کو سامنے رکھے گی کہ یہ کتاب میں سچی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مہیمن ہونے کا مطلب. ٹھیک ہے، اور یہی اس کے فرقان ہونے کا مطلب بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا گزشتہ، جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اللہ نے فرمایا شروع میں، دوسری آیت کریمہ میں، تیسری آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. وہ فرمایا محمد رسول اللہ آپ کی طرف ہم نے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن، اور ہم ہی نے تورات اور انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا تھا، اس قرآن سے پہلے. ھدی للناس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھی وہ بھی. وانزل الفرقان، اب ہم فرقان نازل کر رہے ہیں. فرقان یعنی فرق کر دینے والی، انہوں نے کیا گڑبڑ کر دی اور اللہ نے جو سچی باتیں اتاری تھی وہ کیا تھی، یہ فرق کر کے بتائے گی قرآن. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرے گی قرآن، حق کا حق اور باطل کا باطل کر دے گی تمہارے سامنے. تو یہ فرقان ہے. اسی حیثیت سے اس کو کہا یہاں مہیمن علیہ، یہ ان سب پر نگہبان ہے، محافظ ہے ان کی کتاب. ٹھیک ہے، تو اب اس کتاب کے ساتھ اگر نافرمانی کریں گے تو سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ ان الذین یکفروا، کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. وہاں فرمایا اب یقیناً جو لوگ بھی ہماری اس کتاب کی نافرمانی کریں گے تو ان کو شدید ترین عذاب دیا جانے والا ہے اور ان سے انتقام لیا جائے گا. اللہ زبردست انتقام لینے والے ہیں، وہاں بیان کریں. اور یہاں اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہی نگہبان ہے اب تمام کتابوں کی، تمام آسمانی تعلیمات کی محافظ اور نگہبان یہی قرآن ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے میرے حبیب؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب ان کے درمیان آپ کو جو احکام سنانے ہیں وہ اسی کتاب میں سے سنانے ہیں. یہی کتاب کے احکامات کو آپ کو سنانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اس کے اوپر عمل کروانا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے. اور کوئی چیز اس کے سوا اب چلنے والی نہیں ہے. کوئی قانون اس کے سوا اب نہیں چلے گا، کوئی شریعت اس کے سوا نہیں چلے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو شریعت ہے وہ یہ آخری شریعت ہے، قرآن کی شریعت، قرآن میں جو ہم نے اتار دی ہے. اور اس کے جو احکام ہیں اب وہ مستحکم احکام ہیں جن پر عمل کرنا ساری انسانیت کا ذمہ ہے. جتنے انسان پیدا ہوں گے قیامت تک سب کا کام یہ ہے کہ اسی پر عمل کریں. اور رسول اللہ تم بھی جب حکم جاری کرو تو اسی کے ذریعے سے حکم جاری کرو جو ہم نازل فرمائیں. باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟
ایسا تو نہیں کہ بور ہو رہے ہیں آپ، انداز کچھ بدل گیا ہے میرے بولنے کا، ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کا یہاں پر فیصلہ کن حکم اللہ نے سنا دیا اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو۔ اب جو بھی احکام ہوں گے زمین کے اندر وہ رسول اللہ جو قرآن ہم نے نازل کیا اس کے مطابق ہوں گے، اور کچھ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر کٹ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ بزرگوں یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ خواہشیں بہت ہوگی، ہے نا؟ ہر ایک کی ایک خواہش ہوگی، کیا ہر ایک کی خواہش پوری کرتے بیٹھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرما دیا کہ اب ان کے خواہشوں کی پیروی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک چاہت اللہ کی ہے، ایک چاہت لوگوں کی ہے۔ آپ کو ترجیح دینا ہے اللہ کی چاہت کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں اسے سروکار نہیں آپ کا۔ لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لوگوں کو چاہیے نہیں اللہ کا نازل کردہ کلام، ان کو تو دنیا چاہیے، دنیا کے اندر کے مزے چاہیے، زندگی عیش و عشرت کی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ سود کا نظام چاہیے، پورا کمپلیٹ نظام سود پر چاہیے، اکانومیکل کنڈیشن پورا کا پورا سودی نظام چاہیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے کیا؟ نہیں، آپ کو وہ کرنا نہیں ہے۔ آپ کو سودی نظام سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ زکوٰۃ کا نظام قائم کیجیے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چیزوں کی، یہاں جو بتانے کا مقصد ہے اللہ کا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ جو بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے لوگ چاہیں گے سودی نظام ہو، اکانومیکل سسٹم پورا ہمارے حساب سے چلے، مگر آپ کو نہیں کرنا ہے وہ۔ آپ کو جو اللہ نے نظام بتایا اکانومکس کا وہ چلانا ہے، لوگوں کا نہیں۔ ہر اعتبار سے جو بھی ہے، لوگ تو زنا کے لائسنس نکال رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ وہ ان کی خواہشات ہے، وہ چلانا چاہتے ہیں کہ زنا کرنے کا بھی لائسنس ایشو کرنا چاہتے ہیں، وہ بدکاریوں کا بھی۔ تو کیا آپ ویسا کریں گے؟ نہیں، آپ تو زنا کو حرام قرار دیں گے، نکاح کو آسان کریں گے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد بتا رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا مفہوم کھول کے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ لوگ شراب کے لائسنس ایشو کریں گے، لوگوں کے لیے نشے کے عادی بنائیں گے، لوگوں کو برباد کریں گے، انسانیت کو ہلاکت ہے اس کے اندر انسانوں کی۔ آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر پہنچانا ہے آگے تک، ان کو جو چیز نقصان دینے والی ہے اسے روکنا ہے۔ ان کی اپنی ہلاکت بھی تو ہم کو گوارا نہیں ہے، ہم ہی تو خالق ہیں ان کے، ہم پیدا کریں نا ان کو، ہم کو تو محبت سارے انسانوں سے ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے جس کو ہم پیدا کریں وہ شراب پی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں، وہ برباد ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان کے معاشرہ پورا تباہ تاراج ہو جائے، ہم نہیں چاہتے ایسا۔ تو ہم آپ سے یہ بول رہے ہیں کہ شراب کو حرام کر دیجئے، تو آپ کو تو ہم جو نازل کریں وہ حکم پر عمل کرنا ہے، کروانا ہے۔ شراب سے آپ کا کیا لینا دینا، آپ چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح سے جوا ہے، معاشرے کی تباہی کا سامان ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مخلوق تباہ ہو جائے، تو آپ کو اس کو پروہیبیشن لگانا ہے، اس کے اوپر منع کرنی ہے آپ کو۔ اسی طرح سے ناچ گانے ہیں، فلاں ہیں، یہ سب چیزوں سے آپ کو کیا سروکار ہے؟ آپ کو تو وہ کرنا ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں احکام۔ ہم نے کہا کہ عریانی، فحش، ناچنا گانا یہ سب حرام چیزیں ہیں، تو آپ کو وہ حرام لاگو کرنا ہے۔ آپ کیسے بلا کر کے کروا سکتے ہیں، ناچنے والوں کو بلا کر کے نچوا سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اللہ نے اس لیے بیان فرما دی کہ لوگوں کی خواہشیں بہت ہوگی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ حق آپ کے پاس جب آ گیا ہے تو آپ حق کے آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ کے احکام نازل فرما رہا ہے آپ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس آیت کا مقصد۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ولا تتبی کے بعد ہو گیا نا، اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
ہم نے ہی تو الگ الگ شریعتیں بنائی ہیں. میں نے آپ کو کل کہا شاید نا, انبیاء کی مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے, کل یا پرسوں بولا ہوگا. انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ہم انبیاء کی مثال آپس میں اللہ تی بھائیوں جیسی ہے, جن لوگوں کی ماں الگ الگ ہوتی ہے لیکن باپ ایک باپ کے الگ الگ عورتوں سے ہونے والے بچے, جیسے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں نا, مائیں الگ الگ ہے باپ ایک ہے, تو ویسے ہی انبیاء کی مثال. ہماری جو بنیادی توحید کی دعوت ہے وہ سب کی ایک ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک, 1.25 لاکھ انبیاء جتنے آئے زمین پہ, سب کی بنیادی تعلیم جو ہے, بنیادی دعوت کا کام جو ہے وہ ایک توحید کا ہے. اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دینا ہے, اسی کی طرف دعوت دینا ہے, وہی کام کروانا ہے میری مخلوق سے آپ کو, کہ میری ہی بندگی کرو, مجھ سے ہی مدد مانگو. سمجھ رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ دعوت کو پھیلانا ہے آپ کو. تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, نہ تیرے سوا کسی کی غلامی اور عبادت کرتے ہیں اور نہ مدد کے لیے کسی کے سامنے جھولی پسارتے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, بول دو انسانوں سے, آدم کے بیٹوں سے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ غنی ہے. تو سب کا کام ایک ہی ہے کہ سب کو اللہ کے در پہ لے آئے, فقیروں کو اللہ کے. ہر ایک نبی نے بیسیکلی کام یہی کیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اس اعتبار سے ہماری بنیادی دعوت سب نبیوں کی ایک ہے, شریعتیں ہماری الگ الگ ہیں. کہا نا میں نے آدم علیہ السلام کے پاس شریعت ہو, 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ شریعت ہے, آپس میں شادی نہیں کرنا. شریعتیں بدلتے گئی. اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے, شریعت میں اضافہ ہو گیا. سمجھ میں یہ بات. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تو جامع ترین کتاب تورات, شریعت اور قانون کی. جی اسی لیے کریم اللہ کا رتبہ ذرا ممتاز سب نبیوں میں. تلک الرسل جو پارہ شروع ہوتا ہے نا, 3 پارہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, کیا ہے اس میں بولو؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ وہ رسول ہے کہ بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے. کیوں فضیلت کا سبب کیا ہے؟ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, کا مطلب کیا ہے جی؟ شریعت میں اضافہ کرے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص ہے وہاں پر تلک الرسل کے اس بارے میں, وہاں پر اس آیت کے اندر سورہ بقرہ میں ہے وہ تلک الرسل. تو کیا فرمایا وہاں؟ منہم من کلم اللہ, جب یہ ذکر کرے تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض کا ذکر آیا کہ یہ وہ رسول ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, تو موسیٰ کو خاص انڈیکیٹ کیے علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیا بولے؟ منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض اللہ سے سیدھے بات کرنے والے بھی ہوئے, زمین پر رہ کے اللہ سے بات کر رہے ہیں. اتنا بڑا شرف ان کو عطا کرے, وہ کون ہے؟ کلیم اللہ. ان کی شریعت میں بہت اضافہ ہے تو ان کو خاص انڈیکیٹ کر کے بتا دیے کہ فضیلت کے باب میں موسیٰ کی فضیلت نمایاں ہے, سب سے ہٹ کے ہے, ایک نمایاں فضیلت ان کو دی گئی ہے کہ اللہ ان سے بالراست خود بات کرتا تھا. اللہ ان سے, اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں سے کسی سے بات, یعنی جن اور انس میں سے اللہ بات نہیں کرتے کسی سے. پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ جو احکام بھیجتے ہیں ان کا طریقہ کیا بنایا اللہ میاں جی؟ ہاں, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا. سورہ فاطر کی پہلی آیت کریمہ میں فرمائے نا, کیا بولے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے 7 آسمان و زمین پیدا کیے, اور جاعل الملائکہ رسولا, جس نے ملائکہ کو پیغمبر بنا کر کے انسانوں کی طرف بھیجا پیغام دے کر کے. اللہ خود بات نہیں کرے ہر ایک سے, پیغمبروں سے بھی بات نہیں کرے ہر ایک سے, مگر موسیٰ کو بنائے کچھ خاص کہ اللہ سیدھے ہی ان سے بات کرے. تو ایک فضیلت ان کی مخصوص ہے, اس کا ذکر اس لیے کرے تلک الرسل میں. فضلنا بعضهم علی بعض کے بعد منہم من کلم اللہ بول کر کے ان کو انڈیکیٹ کرے کہ یہ دیکھو موسیٰ سیدھا اللہ ان سے بات بھی کرے, خاص فضیلت دی ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ہستیاں ایسے ہیں نبوت کے اس پورے نبوت کے ڈھانچے کے اندر جو دیکھیں گے آپ, تو یہ 2 ہی شخصیتیں ہیں جن سے اللہ نے بالراست بات کی, کلام کیا. کون 2 شخصیتیں ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں, انبیاء و رسولوں میں صرف 2, ایک تو عیسیٰ بن مریم,
یہ معاف کرنا، موسیٰ بن عمران ایک، موسیٰ علیہ السلام ایک، اور ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو زمین کے اوپر کھڑے کر کے ایک وادی مخصوص میں، وادی طعام میں بلا کر کے اللہ بات کرتے تھے زمین کے اوپر، لیکن ہمارے سردار کو بات کرنے کے لیے اللہ نے ان کو عرش پر بلا لیا، معراج کرائی ان کو، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہو کر کے بات کی ہے۔ بس یہ دو ہی ہے، تو اللہ کسی سے بات نہیں کرتے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ شریعتیں الگ الگ ہو سکتی ہے، موسیٰ کی الگ ہے، عیسیٰ کی الگ ہے، کسی کے پاس 2 رکعت نماز فرض ہے، اب ہمارے سردار کے پاس 50 نمازیں فرض کی گئی، وہ 5 تخفیف کر کے رکھی گئی، ٹھیک ہے، وہ تو رحم کر دیا گیا، تخفیف کر دی گئی، ہم پر احسان کر دیا گیا، بولے 50 تھے 5 پڑھ لو، بولو 1 کو 10 کے حساب سے 50 کا ثواب دے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پاس اصول ہے، بولے اللہ تعالیٰ ہم ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے، ہم ایک نیکی کوئی ہمارا بندہ کوئی مخلوق کرتی تو ہم اس کی قدر کرتے، اس نیکی کی 10 گنا اجر دیتے ہم اس کو، تو ایک نماز کو 10 گنا کے حساب سے جو ہمارا حساب ہے جو ہم لکھ لیے ہمارے پاس، اس حساب سے 5 نمازیں پڑھ لیے تو 50 نمازوں کا اجر دے دیں گے، جاؤ۔ تو یہ شریعت بدل گئی، تو اس کا ذکر کر کے بولے یہاں پر لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت کا منہج جو ہے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ بنایا، اس میں آزمائشیں کرنی تھی لوگوں کی، وہ اس کا ذکر بھی کر دیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم چاہتے تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتے سب کو، تو پھر ایک امت بنا دیتے تو پھر آزمائش کا کیا معنی رہ جاتا؟ تمہارے کو آزمانا چاہتے تھے ہم، وہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے تمہارے کو ولاکن مگر کیا ہوں گا، لیبلوکم فیما آتاکم، ہم تم کو جو عطا کرے اس میں آزمانے اور امتحان لینے کے خاطر ہم نے شریعتوں کو الگ الگ رکھا، ہر دور میں آزمانا تھا ہمارے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہم منسوخ کریں گے، محمد رسول اللہ کی شریعت نافذ ہوگی تو ہم دیکھیں گے کتنے ہیں جو ہمارے آخری نبی محمد کی بات کو بھی مانتے ہیں اپنے نبی موسیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر کے، ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے قبلے کی ترمیمی کا حکم، پہلا حکم دیے تھے قبلہ بیت المقدس بنائے تھے رسول اللہ کے لیے، اس کے بعد عین نماز میں قبلے کا حکم بدل دیے، آج بھی وہ مسجد ہے نا قبلتین مدینہ شریف کے اندر، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب آزمائشوں کے لیے ہے۔ تم موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، قبلہ بیت المقدس، دیکھو رسول اللہ کو بھی بیت المقدس کا حکم دیے، تو پہلا حکم رسول اللہ کے بھی آزمائش میں آ گیا تھا وہاں پر، حالانکہ رسول اللہ کو اپنے خانہ کعبہ سے بڑی محبت، دین ابراہیمی سے بڑی محبت، اسماعیل کی اولاد ہونے کا زعم سب ہے، لیکن حکم کی پیروی رسول اللہ اور صحابہ کر رہے ہیں، جو حکم شرعی آ رہا اللہ کی طرف سے وہ بجا لا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا لو، بنا لیے رسول اللہ اور مومنین، انہوں خوش ہو گئے، آل یعقوب، یعقوب کے بیٹے، ارے چلو ان کا قبلہ بھی ہمارا ہی قبلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، نبی تو آزمائش میں کامیاب ہو گئے محمد رسول اللہ، باوجود کعبے کی محبت دل میں ہونے کے بھی اللہ کا حکم بجا لا رہے، حکم کی بجاوری کر رہے، قبلہ بیت المقدس ہے تو بیت المقدس اللہ بول رہا ہم کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں، پورے مومنین چون چرا نہیں کر رہے، جو حکم ہے وہ بجا لا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب ڈالا ان کو آزمائش میں قبلہ بدل کر کے، یعقوب کے بیٹوں کو، اور قبلہ بدلنا بہت پہلے سے، ہزاروں برس پہلے سے طے تھا اللہ کے پاس، خانہ کعبہ بنوائی اس لیے وہاں پر ان کے ہاتھوں سے، غیر عزیز ذرا وادی کے اندر ان کو بھیج کے، ان کے بیوی کو چھڑا کے، ان کے بچے کو چھڑا کے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں رکھ کے، بڑی حکمت تھی اس میں، کہاں سے لے آ رہے ہزاروں برس پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ابراہیم و اسماعیل سے دعا کروا رہے ہیں، پروردگار شہر کو امن کا شہر بنا دے، دیواریں رفع کرتے وقت، مناسک حج ہم کو عبادت کے مناسک سکھا دے، پھلوں کی روزیاں عطا کر دے، مسلم امت پیدا کر دے ہمارے اندر سے، ہم کو مسلم بنا، ہماری اولاد کو مسلم بنا، تیری دعائیں کروا رہے ہیں ان سے، اور پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ ربنا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، ایک پیغمبر بھیج، تیری آیتیں سنانے والا ہو ان لوگوں کو۔ یہ دعا کب کرا رہے؟ 4000 برس پہلے، 3000 برس پہلے، 4000 برس پہلے۔ اس کے بعد رسول اللہ 3000 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر اس دعا کے نتیجے میں، تو یہ بہت پہلے سے حکمتیں چلی آ رہی اللہ کی۔
تو اللہ کو تو طے تھا پہلے سے ہی قبلہ بیت اللہ ہی ہونے والا ہے بعد میں، لیکن آزمائشوں میں ڈالے. پہلے ان کو دیکھ لیے محمد رسول اللہ کو اور صحابہ کو کر لیے کامیاب. اب ان کے اوپر پلٹا کے بولے اب اصل قبلہ وہ تھا جو ہم کو بنانا تھا. ابراہیم السلام چھڑائے تھے اس واسطے، ابراہیم اور اسماعیل آئے اس واسطے تھے، اب یہ قبلہ بنانا ہے ہمارے کو. حکم آ گیا قبلہ بدل دو، خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ. رسول اللہ اور صحابہ، رسول اللہ نماز میں پلٹ گئے، عین نماز میں جبریل بولتے پلٹ گئے. چوں چرا کچھ نہیں، اگر مگر کچھ نہیں، جو حکم آیا پلٹ گئے. پورے صحابہ پلٹ گئے. رسول اللہ پوچھے بھی ارے میں پلٹا تم کیوں پلٹے؟ صحابہ کا بھی ایمان دیکھیے، ہم چوں چرا اگر مگر پوچھنے والے نہیں ہیں، آپ کو جو کرتے دیکھتے ہم کرتے ہیں. ہمارا یہی سمعنا واطعنا کی جماعت، ہم سنتے اطاعت کرتے ہیں. بہترین جماعت دنیا کی، پوری سب سے بہترین جماعت پورے انسانیت کی، رسول اللہ کے لیے پیدا کرے. ٹھیک ہے. اب انہوں آگے فیلیور، ارے انہوں قبلہ کو بدل گئے، کیا ہو گیا ان کو اچانک؟ بیت المقدس قبلہ بنائے تھے نا پہلے، اب کیا ہوگا؟ کہیں کو پلٹ گئے ان لوگ. اب چیم گویا شروع کر دیے. ارے بدبخت تو یہی تھے تمہاری آزمائی جہاں تم فیل ہو رہے ہیں. یہی بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ مائدہ میں بھی وہی بات ہے. وہ ہم شریعتیں الگ الگ رکھے، بدلتے رہتے ہیں، بدل دیتے تمہاری آزمائش کے لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے کو جو کچھ عطا کرے اس میں تم کیا کرتے ہیں. تم تو گئے نا، تمہارا تو غارت ہو گیا معاملہ پورا کا پورا، تم تو اطاعت ہی نہیں کرے ہماری. اسی لیے ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر غالباً آیت کا نمبر 177 ہے، وہ بہت عظیم آیت ہے نا. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. بہت عظیم آیت ہے وہ. تمہاری نیکیاں سب یہی نہیں ہے بابا قبلہ مشرق مغرب بنا کے بیٹھ جاؤ اینٹ کے. یہ تو قبلہ تو مشرق بناؤ کہ مغرب بناؤ، جدھر بھی منہ کرو کہ ہم غائب ہو گئے کیا وہاں سے. یہ آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کی وسعت کا عالم کیا ہے. سورہ بقرہ میں بولے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا منہ ہے. تم جدھر بھی منہ کرو مطلب کیا ہے؟ تمہاری زمین کی کیا بساط، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت، اس کے پاور، اس کی حکمرانی کی وسعت ساتوں آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے جی. تو تم اتنی زمین میں بیٹھ کے مشرق مغرب کیا بول لیتے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. ہم تو آرڈر دیتے ہیں آزمانے کے لیے تمہارے کو، تم کون ہے تم میں سے جو اطاعت کرتے ہیں ہماری بات. وہی بات وہاں سورہ بقرہ میں سمجھائے، وہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں. شریعتوں کو ہم اس لیے بدلتے رہتے، تمہاری آزمائش ہے وہ، سمجھ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ہی بنا دیتے، پھر تمہارا مطلب ہی کیا تھا امتحان لینے کا، سب ایک ہو جاتے. یہ کیا ہوتا پھر تمہارا امتحان کیسے ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرے. اور پھر آخر میں یہ بول دیے کہ سب فاستبقوا الخیرات، دیکھو نیکیوں میں سبقت کرتے رہو، کمپٹیشن کرو. جو ہوتا ہے نا کمپٹیشن تمہارا، ایک صاحب اچھا زبردست فارم ہاؤس لے لیے تو دوسرے صاحب کے اندر پیدا ہو گیا ارے میں بھی اچھا فارم ہاؤس بناتا ہوں، ان سے اچھا بناتا ہوں. ارے یہ کیا ہے رے کمپٹیشن. مٹی کی دنیا یہ ختم ہو جانے والی. یہاں تو اس سے اچھا بنایا، 10 گنا اچھا بنایا وہ تو یہ چھوڑ کے مرتا. یہ کون سا کمپٹیشن کام کا ہوا تمہارا؟ سبقت کرنا ہے تو کہاں کرو؟ نیکیوں میں کرو. یہاں بول رہے ہیں فاستبقوا الخیرات. اور دوسرے مقامات پر سورۃ الحدید میں ہے، اور دوسرے مقامات پر کیا فرمائے؟ سورہ آل عمران میں ہے اور سورۃ الحدید میں ہے. کیا کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والی الجنہ عرضھا کعرض السماء والارض. سمجھ رہے ہیں؟ سبقت کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کی طرف کرو، مغفرت کی طرف کرو. مغفرت پہ کمپٹیشن کرو، جنت پہ کمپٹیشن کرو. بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہے. جتنی بڑی ملی اتنا اچھا فائدہ ہے تمہارا، ہمیشہ رہتی وہ جنت. عرضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے، ایک ایک جنت کا پھیلاؤ. تو ذرا اس کے لیے تو بھی کرو. تو کام کی بات ہوئی تمہاری سبقت، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں سبقت کر رہے، کمپٹیشن کر رہے، تو بات کام کی ہے تمہارے. دنیا ہے تو یہیں مٹی یہیں پڑی رہنے والی ہے. تمہاری کہاں سے ہوتی دنیا؟ ہی کس کی بھی نہیں ہوتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے.
ساتوں آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہے اسی کی جاگیر ہے، اصل میں تمہارا ہے نا، ان کا ہے نا، ان کا ہے، کس کا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک نسل دوسرے نسل کی وارث بن جاتی ہے. بابا مرتے بیٹے اس کے دولت کے اوپر راج کرنا شروع کر دیتے، ان کی ہو گئی وہ. پھر انہوں مر گئے تو ان کے بیٹے راج کرتے، ان کی ہو گئی وہ، ان کی ہو گئی، ان کی ہو گئی، ان کی ہو گئی، ان کی ہو گئی، آخر وہ سب مرے تو گئی کہاں، وہی چھے انہیں. پھر کس کی ہے وہ؟ جو پیدا کرا اصلیت کائنات پوری اس کی ہے، جہاں تھی وہیں چھے. تمہارے کو ابد کے واسطے ہمیشہ کے واسطے دیتے بول رہے ہیں جنت، اس کی فکر نہیں کر رہی ہے، ختم ہونے والی فکر کر رہے ہیں. کون سی عقل ہے تمہاری؟ پھترے بڑے ہوئے عقل پہ تمہاری. جو ہمیشہ ہمیشہ دیتے بول کے بول رہے جنت، تمہارے کو اس کی فکر کرنا تھا نا. اصل کرو تو وہ کمپٹیشن کرو، اس میں سبقت کرو. تو یہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار سمجھائے تھے اپنے صحابہ کو. دیکھو میاں، دنیا کا مسئلہ اگر آ گیا سامنے، دنیا کے امور دیکھے، دنیا کا معاملہ آ گیا، تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ذرا، تو جذبہ شکر پیدا ہوتا تمہارے اندر، بول کے سمجھائے صحابہ کو. صحیح حدیث صحیح ہے مستند. کیا بول رہے رسول اللہ صحابہ کو؟ دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو نیچے ہے طبقہ ہے، وہ نیچے والے طبقے کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا. ارے اللہ تعالیٰ ان سے تو اچھا ہی رکھے میرے کو کھاتا پیتا. لیکن جب دین اور آخرت اور جنت کا معاملہ آ گیا نا، تو تم سے زیادہ بڑے طبقے کو دیکھو جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بھاگ رہے ہیں، بہت متقی بن رہے ہیں، اللہ والے بن رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے کمپٹیشن کرو بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تمہارا فائدہ آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا، جنت بڑی ملتی، وہ بڑا ہے کمپٹیشن، وہ پیدا کرو. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھائے سو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ آیت مبارکہ کے اندر وہ بات اللہ بیان فرمائے. اور پھر اس کے بعد بولے مرجعکم جمیعا، تم سب کہاں جاتے رہے بھائی؟ سمجھائے پوروں کو، پورے جناتوں، پورے انسانوں، تم سب کے سب کہاں جانے والے آخر کار؟ لاسٹ اینڈنگ کہاں ہے تمہاری؟ بالآخر کہاں آتے تم لوگ؟ مرجعکم، ہماری طرف ہی رجوع ہونے والے تم سب. کدھر آتے؟ مرجعکم جمیعا، ہمارے طرف. الاللہ مرجعکم، کیا بول رہے؟ الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے طرف ہی آنا ہے تم لوگوں کو آخر کار. مٹی میں پیدا کرے، مٹی میں ڈال دیتے تمہارے کو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. جی پھر وہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی میں سے تم کو ہم دوبارہ نکالیں گے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وہ. ٹھیک ہے، اسی مٹی سے ہم تمہارے کو پیدا کرے، اسی مٹی میں تمہارے کو اسٹور کر کے رکھ دینے والے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے تمہارے کو پیدا کر کے نکالے تھے، اسی مٹی میں ٹھوس دیتے تمہارے کو، وہیں رکھ دیتے. قانون بنا دیا اس پر رکھنے کا، مٹی میں رکھنے کا. پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی میں سے تم کو نکالنے والے حساب کے واسطے تمہارے کو. سب ہمارے پاس آتے تم. الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب ہمارے پاس لوٹ کے آ جانے والے ہیں. تو کیا ہوگا پھر اس دن؟ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اس دن اللہ تمہارے کو بتائیں گا تم کیا اختلافات کر رہے تھے آپس میں. ہمارے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ کے لڑ لیتے بیٹھے تھے، حجتیں کر لیتے بیٹھے تھے، اختلافات کر لیتے بیٹھے تھے. ان کی شریعت الگ، ان کا منہج الگ، ان کا مذہب الگ، ان کا مسلک الگ. یہ سب تمہارے پھندے جو تھے نا، یہ پھڈیاں تمہارے، یہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں. یہ اختلاف کا فیصلہ ہم کر دیں گے قیامت کے دن. کاش تم لوگ سمجھتے یہ بات کو. جو نازل کرے ہم قرآن، مہیمن بنائے سب کتابوں کی، اس کے مطابق عمل کر لیتے تو تم کامیاب ہو جاتے تھے. یہ ہے اس آیت کے اندر سمجھائے سو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک عظیم آیت تھی. اب بات کو روک دیتا ہوں، آگے بہت ہے. میں آپ کو وصال سے بولا سورہ مائدہ پڑھو، بلکہ پڑھے آپ لوگ، بہت ہے اس کے اندر، بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں. آگے جا کر کے پھر کیا بیان کریں معلوم. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے اس کے اندر، مگر کون کی عمل کر رہے کہ نہیں کرتے، کہ کون کرتے کہ عمل. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ ہی حکم دے رہے سب. یہ ایمان والو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو جگری یار مت بنا لو، اپنے رازدار دوست مت بناؤ. ان لوگوں کو اس کے قابل نہیں ہیں انہوں رازدار دوست بننے کے. کو بناؤ ان کو. بعض اولیاء و بعض،
انہوں آپس میں ایک دوسرے کے رازدار ہیں تمہارے خلاف. اللہ بول رہے ہیں تمہارے خلاف رہتے ہیں انہوں ہمیشہ. اب اللہ کی بات سچی ہو ہے نہیں, یقین ہے نہیں, ایمان ہے نہیں اس کے اوپر. وہ وہاں گھسیں گے بولو تو کیسا ہوتا؟ کئی کو گھستے وہاں؟ جہاں کو وہاں رکھو, ٹھیک ہے. جو پالیسیاں ہیں جو بھی ہے جہاں کو وہاں رکھو, رازدار نکو بناؤ, نکو گھسا لو ان کو. اس کے بعد اللہ فرمائے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللهم احفظنا من ذلك. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنے خاص اولیاء خاص قریبی بنا لیں گے ان لوگوں کو, تو پھر ان کا شمار انہی میں سے کریں گے ہم قیامت کے دن. ان کے ساتھ ہی حساب کریں گے ان کا. جو ان میں گھس گھس کے جائیں گے نا تو ان کے ساتھ ہی چھوں گے پھر وہ بھی. انہم منہم بول دیے تو وہ لوگ انہی میں سے ہوں گے پھر. اللہم احفظنا من ذلک. یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے. یہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ان اللہ لا یہدی, یہاں یہ بھی بہت عظیم بات ہے, ڈر جانا چاہیے اس سے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بول رہے ہیں. اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو اللہ اکبر, یہ ڈرنے کی باتیں ہیں نا بھائی. اور ایک بات اس کے بعد والی آیت میں 51ویں آیت پڑھا میں آپ کو, لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء والی 51ویں آیت. اور 52 میں کیا بول رہے ہیں؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. تم دیکھیں گے نبی جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں گھس گھس کے جاتے رہتے ہیں. یہ انہی میں پھرتے, بھاگ دوڑ انہی میں کرتے رہتے ہیں. ان کی پوری تگ و دوڑ, ان کی پوری شب و روز کی تگ و دوڑ انہی میں رہیں گی. اللہ بول رہے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. تم دیکھو گے حبیب جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, تو وہ انہی میں گھسے گھسے رہتے ہو. ابھی عبداللہ ابن ابی السلول اور وہ منافقاں یہ حرکتیں کرتے تھے وہاں رسول اللہ کے زمانے میں. مشرکوں سے, یہودیوں سے دوستیاں ان کے, سمجھ رہے ہیں, ہم پیالہ ہم نوالا ان کے ساتھ, بیٹھا کہاں بیٹھنا, رسول اللہ کے خلاف چیم گویاں کرنا, غیبتاں کرنا, پلاننگاں بنانا, کیسا کرے تو کیا تکلیف ہوئی تو کیا کہاں چت ہو جاتے ہیں ان لوگ مسلمان رہ کے پلاننگ کر رہا ہے انہیں ساتھ میں. تو یہ کرتے تھے. سمجھ میں یہ بات؟ تو یہ اس وقت کے لیے ہی بول کے نہیں ہے نا, قرآن میں ہے یہ. قیامت کی صبح تک کے واسطے حکم ہے یہ خالی عبداللہ ابن ابی السلول اور ان کے ساتھیوں کے واسطے نہیں تھی, یہ سب کے واسطے ہے یہ حکم. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ ان میں گھس گھس کے مرتے رہتے. یسارعون فیہم بول رہے. اور یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ, اور عذر یہ پیش کرتے, آرگومنٹ کیا کرتے ان میں گھسنے کا, ارے ہم اس واسطے جاتے ان کے پاس کہ ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان ہوگا بڑا ان سے نہیں مل کے رہے تو, ان سے نہیں مل کے رہے تو بڑا نقصان ہونے کے اندیشہ ہے, اس لیے ان سے مل کے رہنا پڑتا. تو یہ عذر پیش کرتے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی, وہ ان میں گھستے شب و روز, اور اس کے اوپر آرگومنٹ یہ کرتے کہ ہم کو جو ہے اس بات کا اندیشہ ہے ان سے نہیں ملے تو نقصان ہونے کا بڑا, اس لیے ہم ان کے اندر جاتے رہتے. ٹھیک ہے, تو سمجھ جائیے, میں زیادہ بولنا ضرورت نہیں ہے, عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہے. اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کا حبیب رسول اللہ کی محبت کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن پر عمل کر لینا بس نہیں, ہمارے کو کرو نا, یہ کرنے کے کام بہت ہے یہ. ہاں یہ نہیں بول رہا دشمنیاں کرتے بیٹھو, سب سے دشمنیاں مت کرو, سب سے مل جل کے کام کرو. ہمارے کو تو مل جل کے اخلاق سکھائے رسول اللہ ہمارے کو, سب سے مل جل کے کام کرنا. مگر ہر بات ان کی قبول نہیں کریں گے نا, شرط کے خلاف بھی ہے تو وہاں تو کم سے کم ڈٹو. اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں کمپرومائز مت کرو نا ان کے ساتھ, وہاں تو ڈٹو کم سے کم. نہیں بھائی آپ کی سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کی عزت کریں گے, آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یہ سب ٹھیک ہے, مگر شریعت کو تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے نا, وہاں ڈٹو نا. تو یہ سب چیزیں سورہ مائدہ میں آپ کو سنائے جا رہے ہیں, غور کرنے کی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, ایمان والوں کو بولا جا رہا 54ویں آیت کریمہ میں, یا ایھا الذین آمنوا من, دیکھو ہم سب کے لیے ہے, اس کے اندر ہمارے واسطے بھی ہے نصیحت. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا,
ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا، دین سے پھر گیا تم میں سے کوئی بھی، تو یاد رکھو ہم بہت جلدی ایسی قوم لے کے آئیں گے جن سے ہم محبت کر رہے ہوں گے، یعنی اللہ محبت کر رہا ہوگا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کر رہی ہوگی۔ ہم بہت جلد تم کو مٹائیں گے، دوسری قوم کو پسند کر لیں گے، ان سے کام لے لیں گے اپنا۔ تم اگر اللہ کا دین چھوڑ کے بھاگے تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، رتی برابر کا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کے اندر غالباً آیت کا نمبر 144 ہوں گا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی جو آیت ہے، جو صدیق اکبر پڑھ کے سنائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ممبر رسول سے، بہت عظیم ہے، وہ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بتائے تھے، تم میں سے کوئی ایڑیوں کے بر اگر پلٹ کے بھاگ گیا رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ کی وفات ہو گئی سنا اور دین چھوڑ کے بھاگ گیا ایڑیوں کے بر پلٹ کے، اللہ کا بال بھی واقع کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ذرہ بھی نقصان نہیں ہوتا اللہ کا، وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے، بھاگنے والا بھگوڑا۔ تو وہی بات کو یہاں پر بھی بیان کر دیا، تم میں سے کوئی اللہ کا دین چھوڑ کے اگر بھاگا، دین چھوڑ دیا اللہ کا، اطاعت چھوڑ دیا اللہ کی، کیا بگڑے گا اللہ کا؟ تمہارے کو مٹائیں گے، دوسری قوم لے کے آتے ہم تمہاری جگہ، اور ایسی قوم لے کے آئیں گے ان سے ہم محبت کرتے، پھر اللہ محبت ان سے کریں گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور وہ لوگ کیسے ہوں گے پھر؟ وہ مومنوں پر شفیق ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ ایمان کی وجہ سے محبت کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ایسا دل بنائیں گے ان کا، نرم دل والے لے کے آئیں گے ہم، تمہارے کو ہکا دیتے، مار دیتے، ختم کر دیتے، جاؤ جہنم میں جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو سورہ مائدہ کے اندر آپ کے لیے سمجھنے کے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ گھروں کو جاؤ، سورہ مائدہ کھولو، پڑھو، غور کرو، تدبر کرو، بہت عظیم صورت ہے۔ کیا اس کے بعد اب اس کے بعد والی صورت طرف چلیں گے، انعام کی طرف انشاءاللہ؟ دعا کرو اللہ صحت اچھی رکھے، تو آتا ہوں انشاءاللہ، پھر انعام کی طرف بھی چلیں گے، اس میں سے کچھ حصے غور کریں گے سمجھنے کے۔ جی آؤ جی، نہیں میں نہیں آ رہا ہوں بول کے نہیں بولا، طبیعت اچھی رہے تو جیسا ہمیشہ بھی بول رہا ہوں، اگر طبیعت اچھی ہے تو آؤں گا انشاءاللہ بول رہا ہوں، ابھی بھی وہی بول رہا ہوں۔ طبیعت اگر ناساز ہو گئی تو پھر نہیں آ سکوں گا، وہ آپ سمجھ جاتے ہیں اگر میں نہیں آیا تو انشاءاللہ۔ میری کشش کیا ہے، غلام ہوں، خادم ہوں، بس وہی لالچ لے کے آ رہا ہوں، میں لالچی ہوں، میں اس کی مغفرت کی لالچ لے کے آ رہا ہوں، اور کیا ہے؟ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک رکھ اللہ ایمان کے ساتھ، اسلام پہ رکھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔